السلام علیکم. ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خضر طارق. ناظرین، رمضان تو گزر گیا لیکن دہشت گردی بلوچستان میں ختم نہ ہو سکی. رمضان تو چلا گیا مگر مہنگائی اب بھی قائم و دائم ہے. رمضان تو گزر گیا لیکن اس وقت بھی لوگ بے روزگاری کے سائے تلے زندگی جی رہے ہیں. اس ماہ رمضان میں بابرکت مہینہ ہے، مہنگائی ختم نہ ہو سکی. دنیا بھر میں رمضان کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ مہنگائی کم ہو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں مہنگائی 3 گنا بڑھ جاتی ہے. اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ پاکستان میں انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ ہب میں کوئی عمل درآمد کرانے والا پریس اینڈ کنٹرول کمیٹی صرف برائے نام، عمل درآمد کوئی نہیں، افسران اپنے دفاتر تک محدود مگر عوام ذلیل و خوار. اس تمام صورتحال پر ہم نے آج جمعیت علماء اسلام کے سابقہ جنرل سیکرٹری اور سینئر رہنما جناب محمد یعقوب ساسولی کو دعوت دی ہے. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم سر. السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سیاست تو ویسے خدمت ہے، کیا اس وقت جو ہب میں جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے وہ اب شاید نظر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے توسط سے ہمیں یہاں کچھ بولنے کے لیے بلایا ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے، نہ صرف جمعیت علماء اسلام بلکہ تمام پارٹیز اس وقت ہب میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. تمام پارٹیز سمجھو وہ سو رہی ہیں. تو انشاءاللہ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا بھی ایک خاکہ ہے ہمارے سامنے. جو کچھ واقعات ہوئے، جو رند برادری کے 3 افراد رند مارکیٹ میں قتل ہوئے، صرف جو ڈکیتی کے واقعات ہوئے، بدامنی کے، اور خصوصاً یہ کہ الیکٹرک رمضان شریف میں جو اس کی زیادتیاں ہیں آپ سب کے سامنے، اور اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے اور گیس کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں شہر کے. خصوصاً اس وقت جو ہے بدامنی کا بڑا یہاں شہر میں مسئلہ ہے. ان سب پہ انشاءاللہ بیٹھ کے بات. سر ہب تو ویسے ہی مسالستان، ہب کا اگر نام لیں گے تو آپ کو بظاہر ہب بہت اچھا نظر آئے گا، لیکن اب اس کی صورتحال دیکھیں گے تو ہر طرف کھنڈرات ہوں گے. آپ نے حکمران بدل دیا، آپ نے یہاں سے جو اب موجودہ ایم پی اے صاحب ہیں وہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہب میں ترقی ہو رہی ہے؟ دیکھو، ہب ایک نومولود ضلع ہے، نیا ضلع ہے، اور کافی اس ضلع پہ لوگوں کے جو ہے جذبات بھی ہیں، حمایت ہے، مخالفت ہے. وہ جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے دونوں طرف سے جو ہے کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. گو کہ ایک طبقہ جو ہے اس وقت وہ سیٹ سے بھی گیا ہے سب سے، لیکن پھر بھی اس کی طرف توپوں کا رخ ہے، اور وہ بھی اپنے ڈیفینس میں جو ہے اپنے لوگوں کو میدان میں اتارا ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے کپڑے کھینچنا، یہ یہاں کچھ زیادہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ، ووٹ اپنی جگہ، وہ الگ ایک رشتہ ہے. لیکن جہاں ترقیات کی بات آتی ہے، شہر کی ترقی، شہر کی تعمیر کی بات آ جائے، وہاں میرے خیال میں ہم سب کو ایک آواز ہونا چاہیے. اور ہب کی ترقی میرے خیال میں پورے بلوچستان کی ترقی ہے، لسبیلا کی بھی ترقی ہے. ہب اگر یہاں امن ہوگا تو پورے بلوچستان میں امن ہوگا، پورے لسبیلا میں بھی امن ہوگا. ہب میں اگر روڈ بنیں گے، شاہراہیں بنیں گے، ٹریفک کا مسئلہ جو ہے حل ہوگا، وہ پورے بلوچستان پہ اس کے اثرات پڑیں گے. تو ہب صرف ہب والوں کا نہیں ہے، میرا تیرا یا کسی قوم یا کسی علاقے کا. یہ پورے بلوچستان کو ریونیو بھی دے رہا ہے، پورے بلوچستان کے امن پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. پورے بلوچستان کا سمجھو ایک چمن افغان بارڈر پہ ہے، ایک جو ہے زائدان بارڈر پہ ہے، ایک مند ہے. میرے خیال میں ان کے بعد سب سے بڑا جو تجارتی بارڈر ہے، صنعتی بارڈر ہے، وہ ہب ہے. تو یہ طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، طبقے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ماضی میں تو وہ بڑے عہدوں پر فائز رہے، اب مستقبل میں اب کیا دیکھتے ہیں ان کا مستقبل؟ دیکھو، سیاست کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے.
خصوصاً پاکستان کے سیاست جو مورے کوئی اور استعمال کرے اور گیم کے سامنے بیٹھا کوئی اور ہو تو وہی جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو چلائے گا جس کے حق میں گیم آ جائے گا وہی جیتے گا. یہاں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے جو جیتا ہے اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ بلا تفریق خدمت کرے, وہ رنجشوں کو بھلا دے, وہ جو ہے کسی پہ ایف آر بنائے یا کسی کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالے, ان چیزوں کو بھلا کے وہ خدمت کی طرف توجہ دے, شہر کی طرف توجہ دے, تعمیر ترقی کی طرف توجہ دے. میرے خیال میں پھر مستقبل بھی اسی کا ہوگا. اگر نہیں یہی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی اور اس طرح اگر ہم لڑتے رہیں گے پھر نہ شہر ترقی کرے گا نہ ہمارا کوئی فیوچر مستقبل ہوگا. سر سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن کیا یہ جو ماضی میں انہوں نے ایف آئی آر کی اب ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, کیا وہ جو انہوں نے ماضی میں کیا اب ان کے سامنے ہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل مکافات عمل ہے. یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو صاحبان جنہوں نے 40 سال اقتدار میں رہے انہوں نے بھی ایف آئی آروں میں کمی نہیں کی, کسی کو بخشا نہیں, کسی کو چھوڑا نہیں, سب کو رگڑا دیا اس نے. لیکن اللہ کا نظام تو اپنا ہے. آج ان کے اوپر آیا, ہم نے اس ٹائم بھی مخالفت کی, ہم نے آج بھی مخالفت کی ہے کہ یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ ہے یہ کم از کم مردانگی نہیں, مردانگی یہی ہے آپ سیاسی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں, آپ اس کو خدمت کے میدان میں شکست دیں, آپ لوگوں کے لیے میدان میں موجود رہیں اور اپنی کمی محسوس کرنے نہ دیں, وہ خود بخود ختم ہوں گے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک نظریہ, ایک سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں سیاست میں انتقام نہیں ہونا چاہیے, سیاست خدمت ہونی چاہیے, انتقام سے اس کو پاک کرنا چاہیے. تو آپ کی جماعت بھی تو 2022 میں ان کا حصہ تھی. تو 2022 میں بلدیاتی الیکشن میں آپ نے اتحاد کیا تھا ان کے ساتھ. اتحاد بھی کیا تھا اور اس اتحاد کا ہمیں فائدہ بھی ہوا کہ 4 کونسلر ہمارے آئے. لیکن آپ کو خود پتہ ہے کونسلر کے کیا اختیارات ہیں. اس نظام کے تحت آپ کا چیئرمین جو ہے میونسپل کارپوریشن کا چیئرمین بڑا عہدہ ہوتا ہے, کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے, لیکن اس کو ایک چپراسی بھرتی کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے, ایک پتھر روڈ سے اٹھانے کا بھی ٹی ایم او کی مرضی کے بغیر اس کو اجازت نہیں ہے. تو وہ چیئرمین پھر کیا کرے گا, دفتر میں ٹائم پاسی کرے گا, فوٹو گروپ فوٹو بنا کے اپنا جی بہلائے گا اور کیا کرے گا. تو آپ کی پارٹی تو ان کے ساتھ آج بھی اتحادی ہے, کیا آپ کی پارٹی نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ چیئرمین صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے تو چیئرمین صاحب سے علیحدگی کر لیں, یا مجبوری ہے کوئی؟ پارٹی اگر مطالبہ کرے 4 کونسلروں کے مطالبے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صوبائی احتجاج تو کر سکتی ہے نا. صوبائی اسمبلی کا مسئلہ ہے, صوبائی اسمبلی کے ممبران کو چاہیے وہ ایک قرارداد لائیں, جو بلدیاتی اختیارات ہیں ان کو بحال کریں. پوری دنیا میں اختیارات جو ہے وہ بلدیات کے پاس ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہاں کی پولیس, وہاں کے انتظامیہ سب چیئرمین کے ماتحت ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اتنے اس کے پاورز ہیں, لیکن پاکستان میں پتہ نہیں اختیارات نہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, نہ گورنر کے پاس ہے, نہ چیئرمین کے, نہ ایون آپ کے ڈپٹی کمشنر کے, نہ ایس پی کے, کس کے پاس ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہب میں ترقی ہو رہی ہے, آپ مطمئن ہیں ترقیاتی کاموں سے؟ دیکھو فی الحال تو ہم نے ایک سنا ہے کہ ہب ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ماسٹر پلان ہے, اس کے مد میں 9 ارب آئے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ یہ 9 ارب ہب پہ خرچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پرانے نعرے تھے, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ لوگ بھی کیا کریں گے. فی الحال تو اتنی بڑی ترقی نظر نہیں آ رہی, کچھ سڑکیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اصل سڑکیں یا نہیں ہیں, آپ جو ہے ایجوکیشن یہاں لائیں, آپ ہیلتھ صحت کے جو آپ کا جام غلام قادر اسپتال ہے, ہم نے سنا انڈس والوں کو دیں گے, ہمیں خوشی ہوئی, لیکن ابھی تک وہ ہینڈ اوور نہیں ہوا ہے. اور یہ جو انتظامیہ ہے یہ بالکل ناکارہ ہے, یہ اسپتال چلانے کے قابل نہیں, اسپتال میں پانی نہیں ہے, ادویات نہیں ہے, کوئی نہ مشینری ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ کے جو دیگر مسائل ہیں,
اگر آپ نے ہب ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کیا ہے تو اس کا دفتر فوری طور یہاں لائیں. آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے اس کو شو کریں, اخبارات میں دکھائیں کہ آپ نے ماسٹر پلان کس طرح بنائے, وہ نقشہ آپ میپ پہ ڈالیں, بتائیں, تاکہ لوگ کسی کو تسلی ہو جائے کہ یار کچھ تو ہو رہا ہے. سر ماضی میں جب بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا تھا, ایون یو ٹرنس اب میں اگر بند ہوتے تھے تو جمعیت علماء اسلام جمعے کے روز بڑی بڑی ریلیاں نکالتے تھے, بڑے بڑے خطابات کیے جاتے تھے. اس کے بعد 2024 کے بعد ہب میں جو مخدوش صورتحال ہوئی, کتنے افراد کا قتل ہوا, لیکن آج تک جمعیت علماء اسلام نظر ہی نہیں آ رہی, کیا کر رہی ہے؟ میں نے پہلے کہا اکیلا جمعیت علماء اسلام یہاں کچھ نہیں کر سکتی. جمعیت اسلام کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, بالکل ہے, صرف یہ نہیں کہ ہب میں بلوچستان میں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. جمعیت اکیلی کیا کر سکتی؟ یہاں تمام پارٹیز کو, تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے, یہاں تک اداروں کو, سب کو بیٹھ کے بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے. یہ پانی اوپر سے خراب ہے, صرف ہب میں نہیں ہے, پورے بلوچستان کے آپ جائیں کس جگہ آپ محفوظ ہیں؟ کہیں بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. دیہاتوں میں چوری ڈکیتیاں ہیں, بدماشیاں ہیں, بدتخوری ہے. اگر روڈ بلاک ہوتا ہے, آپ کچے راستے سے جا رہے ہو, آپ کے ساتھ خواتین ہیں, پھر بھی لوگ کھڑے ہیں آپ سے بتہ مانگ رہے, اگر آپ نہیں دیتے ہو تو آپ کو وہ بندوق کے زور پہ آپ سے لے رہے. تو یہ روایات بلوچستان کے اب ختم ہو چکے ہیں. لا قانونیت کی وجہ کہہ دو اس کو, یا ہمارے اداروں نے آزاد چھوڑا ہے بلوچستان کو کہ جو کریں, ماریں ایک دوسرے کو, قتل کریں, بدامنی کریں. یہ سلسلہ جو ہے اس پہ اختر مینگل صاحب نے اگر ایک لانگ مارچ کیا ہے تو یہ اچھا عمل ہے, لیکن اس کے بعد فوراً ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلوچستان کے اس اہم مسئلے پہ ہونا چاہیے, امن امان پہ. جو بھی امن امان کو بگاڑے گا اس کی کم از کم حمایت نہیں ہونی چاہیے, اور جو امن امان کے لیے کام کر رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اختر مینگل صاحب نے لانگ مارچ کا آغاز تو کر دیا, مختلف کانفرنس جماعتوں نے حمایت بھی کی, جمعیت علماء اسلام ابھی تک خاموش نظر آ رہی. جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالواسع صاحب کا بھی آج ایک بیان ہمارے نظر سے گزرا ہے حمایت کا, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو امن دیا جائے. بلوچستان کو روزگار سے زیادہ امن کی ضرورت ہے. روزگار ہمیں اللہ نے پہلے بھی دیا ہے, اب بھی دے گا, لیکن جہاں امن نہیں ہوگا اس روزگار کا کیا فائدہ؟ آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے, آپ کے خواتین محفوظ نہیں ہوں گی, آپ کے اسکول کالج پورے سال سے بند ہوں گے, تو پھر آپ کیا کرو گے اس روزگار کا؟ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کیا ایسے تجربے کیے جائیں؟ تجربہ یہی ہے, اداروں کو بیٹھنا چاہیے, جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اس کو سنجیدہ ہونا چاہیے, گورنر بلوچستان ہے, کور کمانڈر بلوچستان ہے, اس طرح جو بڑے وہ ہیں, پھر عہدوں پر فائز لوگ ہیں, پھر پارٹیز کو بلائیں. جیسے اب وزیر اعظم نے ایک اسلام آباد میں جو ایک بریفنگ دی جو پارٹیز کو, جس میں آرمی چیف صاحب بھی آئے تھے, سب کو مطمئن کیا کہ بھئی یہ مسائل ہیں. تو اس طرح اگر بلوچستان میں بھی ایک خفیہ ایک میٹنگ بلائی جائے جس میں اعتماد میں لیا جائے لیڈران کو, کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ جی تمہیں ہم بخشیں گے نہیں, تمہیں ہم جیلوں میں, دھمکی کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پیار محبت اور اس طریقے سے یہ صوبہ میرے خیال میں پھر جا کے آگے بلوچستان کیا پورے پاکستان کو یہ جو ہے اس سے ترقی ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ بگٹی صاحب بہتر وزیر اعلیٰ نہیں رہے بلوچستان کے؟ میرے خیال میں اس وقت تک بہتر نہیں رہے. کس کو ہونا چاہیے پھر وزیر اعلیٰ؟ اس کے لیے کوئی ایسا بندہ ہو جس میں صبر, برداشت, حوصلہ, دھمکی والی زبان نہ ہو. دھمکی میں دے دوں, مجھے پتہ ہے میری دھمکی سے تو کچھ نہیں ہوگا, خواہ مخواہ کیوں میں اشتعال پھیلاؤں. دھمکی وہ دے دے کچھ کر سکے. آپ مفاہمت کی سیاست کا حامل مفاہمت کے سیاست کا حامل زرداری صاحب خود اس کے جو ہے حامی ہے, تو وہ یہاں بھی کوئی ایسا بندہ لائے جو مفاہمت کو وہ کرے, اہمیت دے اور مفاہمت کو آگے بڑھائے, ورنہ یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے. بلوچستان میں حالیہ بلکہ پورے ملک میں الیکشن ہوئے, کیا بلوچستان کے الیکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا فارم 47 والے ایم پی صاحبان آپ کے خیال سے جیت کر آئے ہیں؟ جیت تو یہاں کسی کی نہیں ہوئی ہے, سارے
दीवार के पीछे लोग बैठे हुए उन्होंने यस नो किया है वही आए हैं. अब चूँकि एक सूबा है यहाँ उनको जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इलेक्ट कर दिया है, उनके अनाउंस कर दिए. एक असम्बली है उसका एहतराम है, उसको हम कहते हैं जैसा भी है उसको चलने दिया जाए. उसको यही असम्बली चाहे 47 फार्म वाले हैं, इनको भी अगर इख्तियारात हों, इनको अपने फ़राइज़ का पता हो कि ये तुम्हारे फ़राइज़ हैं, इस पे अमल हो भी बहुत है. 5 साल तक अगर ये लोग कानून पे अगर 50% नहीं कर सकते हैं, 25% अमल कराएं, मेरे ख्याल में काफ़ी फ़र्क होगा. 25% अमल कराते हैं, 50% कराते हैं, लेकिन अगर बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होता अमन अमान का, तो क्या वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हम बंदूक की नोक पे बात करेंगे. दूसरी जानिब जरदारी साहब कहते हैं कि ईद के बाद मैं हर किसी को बैठ के ऑन बोर्ड लूँगा. तो क्या ये इन दोनों के नैरेटिव में, बयानिया में तज़ाद नहीं नज़र आता आपको? बिल्कुल तज़ाद है. और मुझे यकीन है कि जरदारी साहब जब बलूचिस्तान में बैठेंगे तो बलूचिस्तान का मसला इंशाल्लाह हल होगा. जरदारी साहब एक खैरख्वाह इंसान है और इंतहाई मुदब्बिर समझदार इंसान है, बुर्दबार इंसान है. उन्होंने ये बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो बलूचिस्तान में अगर हफ्ता नहीं बैठे, 3 दिन बैठ गए ना, इंशाल्लाह मसले का कोई हल ज़रूर निकलेगा. बलूचिस्तान का नाम जहाँ आता है एक तरफ तो दहशत गर्दी. अब बलूचिस्तान अगर हम दूसरे सूबों की बात करें तो हर कोई यहाँ आने से कतराता है. बलूचिस्तान की एक रिवायत है, बल्कि बलोच कौम की एक रिवायत है कि ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है. इवन कि हम अगर किसी दुश्मन के घर भी जाते हैं, अगर वहाँ ख़वातीन नज़र आती हैं तो हम वहाँ से किनारा कशी करते हैं. माजी में गुज़िश्ता दिनों बलोच ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, चादरें निकाली. आप देख के आपको शर्मिंदगी महसूस होगी. क्या ये बलोची रिवायत है? बिल्कुल ये बलोची रिवायत नहीं है. देखो ये ऐसे वाक़यात माशाल्लाह में हमने देखे जो अगर कोई इतना सख्त जो माशाल्लाह के उसूल थे उसमें अगर इस तरह हुआ है, लेकिन उसके बाद इस तरह के अमल पहली दफ़ा बलूचिस्तान में, वो भी कबायली तो सिविल मार्शल तो अभी भी है. सिविल मार्शल इसको आप कह सकते हो, जो बलूचिस्तान और कबायली सूबे में इस तरह ख़वातीन को घसीटना, उनको धक्के दे के गाड़ियों में फेंकना और फिर उनको जेलों में डालना, फिर 3 MPO ख़वातीन पे लगाना, ये तो नेल्सन मंडेला बना दिया मारंग बलोच को, जो सारी ज़िंदगी या GM सैयद की तरह नज़रबंद रहे. ये मेरे ख़्याल में रिवायत, जबकि दुनिया उसको नोबल इनाम दे रहा है, जो उसको अमन और इंसानी हुकूक के हवाले से उसका एक नाम है पूरी दुनिया में. आप उसको इस तरह घसीट के जेलों में डालोगे, दुनिया में क्या तासुर जाएगा? ये एक गलत अमल है. डॉक्टर मारंग बलोच का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या सियासत में आने के बाद क्या समझते हैं कि वो बलोच कौम की नुमाइंदगी करेगी फिर? देखो सियासत तो बहुत एक गहरा समंदर है, उसमें अभी तक हमारी ये बहन शायद बच्ची हो, इसको टाइम लगेगा, लेकिन कुर्बानी का जो इसने एक थोड़े मुख्तसर अरसे में जो इसने जज्बा अपने अंदर जुरत पैदा किया है, तो शायद आगे जाके ये जुरत उसको काम आ जाए. सर, हब का जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है. हर जगह आप रोड पे नहीं गुजर सकते, इवन कि आप एक कीमती मोबाइल भी अपनी जेब में नहीं रख सकते कि शायद वापसी वो उससे हम महरूम ना हो जाए. तो सियासी जमातों ने एक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बनाई, कुछ दिन के बाद तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सरबराह भी मुस्ताफ़ी हो गए, शायद सियासत की नज़र हो गए. उसके बाद उसका वजूद ही ख़त्म हो गया, खामोशी छा गई. क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि इसकी खामोशी छाना कई सवालात को जन्म देती है? हब तहफ़्फ़ुज़ कमेटी उसको बनाने में मेरा भी किरदार है अपना. हमने इसलिए बनाया कि आपको पता है यहाँ 1-2 ऐसे वाक़यात हुए, मजबूरन हमें वो कमेटी बनानी पड़ी. उसमें पार्टीज़ भी आए थे इब्तिदा में, अभी तक पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है, लेकिन कुछ लोगों पे प्रेशर आ गया, वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सके. लेकिन हब तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बरकरार है. इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा आराम कर रही है कमेटी,
رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ وہ کمیٹی اس کا چیئرمین نظام ارند صاحب کو ہم نے بنایا ہے نیشنل پارٹی کے، وہ مرکزی جو ہے وہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور کافی متحرک پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں. انشاءاللہ حب تحفظ کمیٹی حب کے شہریوں کے لیے، حب کے امن کے لیے جد و جہد کرتی رہے گی. امید ہے کہ عید کے بعد یہ ہو. یہاں بوتانی صاحب نے 40 سالہ حکومت کی، کام کیے یا نہ کیے، آپ ان کی ہار کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی ہار کی وجہ ان کا غرور، ان کا تکبر سمجھتا ہوں. وہ اتنا غرور میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم اس سرزمین کے مالک بن گئے ہیں، جام صاحب سے ہم نے ضلع توڑ کے اب ہم الگ ایک جام بن گئے ہیں. ایک ان کا دماغ جو ہے یہ متکبرانہ جو ایک سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی تھی. جام خاندان نے یہاں ریاست بھی انہوں نے سنبھالا، یہاں پاکستانی اس میں بھی انہوں نے سیاست کی، لیکن ان کی طبیعت فقیرانہ ہے، مزاج ان کا اندر، وہ تو دل کا راز اللہ کو معلوم ہے. ظاہری وہ کبھی بھی کسی سے انہوں نے اس طرح کا سلوک نہیں کیا جو اگلا محسوس کرے کہ یار ان میں چاہے جام یوسف تھا، جام غلام قادر بھی ہم نے دیکھا، جام کمال خان ہے، بظاہر ان میں اس طرح کا یہ رویہ، اس طرح کا غرور تکبر نہیں ہے. انہوں نے ایسا کر دیا کہ بالکل ایک علاقے کو نوگو ایریا بنا دیا، وہاں لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی زمینوں کو زبردستی ہتھیانا شروع کیا، ان کے مال مویشی تک بھی اختیارات چھین لیے. یہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی جو ہے یہ خطرناک ہے. اور یہی ہم اپنے بھائی یہاں کے ایم پی علی حسن زہری صاحب سے بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، کسی غریب کی چیز پہ آپ نظر نہ رکھیں. اللہ نے آپ لوگوں کو بہت دیا ہے، آپ لوگ اس کو کھائیں، ساری زندگی ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی غربت، ان کے روزگار اور ان کے بچوں کی تعلیم، صحت پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا. آپ لوگوں نے سول سوسائٹی بھی بنائی ہے، تحفظ لوکل، یاد ہوگا آپ کو، آپ خود سربراہی کر رہے تھے. بالکل کر رہا ہوں ابھی بھی. اس کے بعد آپ نے تو بنا دی، لیکن اب جو لوکل ایشو ہو رہے ہیں دبدب، کوئی ان کی کارروائی نہیں ہوتی، لوکل ایشو ہو جاتے جن کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، تو کیا دیکھو اس پہ ہم نے جب احتجاج کیا اس لوکل کے لیے نہیں کیا کہ جو بھی آئے یہاں لوکل بن جائے، یا جو بھی آ جائے یہاں سے ڈومیسائل لے لے، پورے پاکستان جو ٹھیکہ ہب اٹھائے. ہب کراچی نہیں ہے، کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، وہاں آپ 10 لاکھ لوکل بنائیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں آپ 5,000 لوکل بناؤ گے بھی روزگار نہیں ملے گا. تو یہاں کی لوکل کمیٹی کی نااہلی ہے، اس میں پہچان نہیں ہے لوگوں کی، اس نے انا اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ کہ جی یعقوب ساسولی کو نہیں چھوڑنا ہے، بس باقی جو بھی ہو جائے اس کا راستہ روکنا ہے. اس رویے نے ان کو متعصبانہ رویہ، یہ رویہ بھی سابق نمائندوں نے ان میں پیدا کیا تھا کہ جی فلانے کو یہاں تسلیم نہیں کرنا ہے، چاہے بھلے وہ یہاں کا ہے لیکن اس کو یہاں کا تسلیم نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہاں ایسے لوگ آ گئے. اب آپ دیکھ رہے کہ رات کی اندھیری میں دھڑا دھڑ یہ چیزیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ نقصان ہے علاقے کے لیے، شہریوں کے لیے، جو مستقل یہاں کے باشندے ہیں، جن کا مستقبل ہے، جن کا ایک اپنا ویژن ہے، وہ متاثر ہوگا. یاد ماضی عذاب عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب مستقبل میں جو لوکل ایشو ہونے جا رہے ہیں، کیا دونوں پارٹیاں مل کر آپس میں بیٹھ کر بات کو بنا بھی سکتے ہیں نا؟ کیونکہ جتنے لوکلز یہاں ایشو ہو رہے ہیں وہ تو آپ آنے والے دنوں میں ہب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں. دیکھو اس میں 2 پارٹیاں نہیں ہیں بلکہ 3 پارٹیاں ہیں. جام صاحب بھی اس میں پارٹی ہے، علی حسن بھی پارٹی ہے، بھوتانی برادران بھی ہیں، اور دیگر جو سیاسی پارٹیز ہیں، ان سب کو بیٹھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ بھائی لوکل کا معیار کیا ہے، ڈومیسائل کا معیار کیا ہے، اور کس بندے کا حق بنتا ہے، کس طرح بنتا ہے. ان چیزوں پہ
وہ وکلا سے بھی مشورہ کریں, وکلا کی ٹیم بھی بٹھائیں, اور لوکل انتظامیہ ہے ان سے بھی بیٹھیں جو پرانے سلسلے چلا رہے ہیں لوکل کے یا ڈومیسائل کے, ان تمام چیزوں پہ جو ہے ان کو بیٹھنا چاہیے. آپ دوریجی گئے الیکشن میں, میرے خیال سے آپ کوئی کسی الیکشن کے سلسلے میں گئے تھے آپ, بہت پرانی بات ہے, کہ کیا واقعہ تھا تھوڑا سا بتائیے گا. یہ 1988 کی بات ہے جب ضیاء الحق مرحوم جہاز کریش میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. پھر فوراً جو ہے غلام اسحاق خان نے ٹیک اوور کیا, حکومت ان کے حوالے ہوئی, تو ایک سیاسی ماحول دوبارہ جمہوریت کی طرف آنا شروع ہوا, ماشاء اللہ وغیرہ سب ختم ہو گئے. تو 88 کا پہلا جو ہے باقاعدہ ایک جماعتی جو الیکشن ہوئے, اس دور میں یہ روڈ تو نہیں تھا دوریجی جانے کا, کچا ایک سڑک تھی, ایک سمجھو چھوٹی سی کچی سڑک تھی, اس پہ جانا ہوتا تھا. اور یہ ہنیدان جو ندی ہے جہاں ہب ڈیم کی طرف یہ ہب ندی آتی ہے, اس پہ پل نہیں تھا, یہ بھی اس کے جو ہے پانی کے اندر سے گاڑیاں پار کرتے تھے. تو اس میں ہماری جماعت کے بھی امیدوار تھے, اور پی پی کے حاجی محمد حسن شیخ تھے, بی ایم پی کے جو ہے نصیر قلندرانی مرحوم امیدوار تھے. میں جمعیت کی طرف سے الیکشن ایجنٹ تھا پورے دوریجی کا, اور اسی طرح جو ہے انور شیخ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن ایجنٹ تھا, اور حاجی اسحاق مینگل اور نورا قلندرانی یہ مرحوم دونوں یہ الیکشن ایجنٹ تھے بی ایم پی کی طرف سے. تو اس دور میں پہلے جو ہے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا, ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن صوبائی اسمبلی کا. جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس میں بالکل امن تھا, کوئی اس طرح کا تاثر نہیں تھا. جامع یوسف قومی اسمبلی پہ امیدوار تھے, صوبائی پہ بھوتانی صاحب امیدوار تھے. جب ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن صوبائی الیکشن ہو رہے تھے تو میں رات کو سوڑ ایک علاقہ ہے دوریجی کا, وہاں ٹھہرا تھا. صبح جب میں دوریجی آیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی ایک بڑی لمبی قطار لوگوں کی لگی ہوئی ہے. میں خود پریشان ہوا, یار اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس الیکشن میں اتنے لوگ نہیں تھے جو کل گزر گیا, اور آج کے اس الیکشن میں اتنے لوگ ہیں. تو میں اندر چلا گیا, ان کے بھائی ذوالفقار بھوتانی ملیشیا کے کپڑوں میں وہاں کھڑے تھے. میں نے سمجھا شاید وہ ایف سی کے کرنل ہے, اس زمانے میں ملیشیا بولتے تھے ایف سی کو, کپڑے بھی ان کے ملیشیا کی طرح ہوتے تھے. تو میں گیا ایسے ڈائریکٹ ان سے ہاتھ ملایا, تو اس نے مجھے یوں بغل کیا اور تھوڑا سائڈ پہ نکالا. تو مجھے بولا کہ آپ کا نام, میں نے نام بتایا. بولا یار آپ لوگوں کو یہاں ووٹ نہیں, آپ لوگ کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ووٹ نہیں ہے, اس کا آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آنا سب کا حق ہے, جمہوریت ہے. مجھے ہو سکتا ہے آپ کو ہب میں ووٹ نہ ہو, لیکن آپ وہاں ورک کر رہے ہو, آپ کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں ہمیں ووٹ نہیں ہے, لیکن یہاں ہمیں الیکشن کمیشن نے حق دیا ہے کہ ہم یہاں اپنا دیکھیں, جمہوری رائٹ ہے میرا. ہاں ماحول کو کہتا ہے نہیں, ہم یہاں کسی کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمارا اسٹیٹ ہے, یہاں ہماری مرضی چلے گی. آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمیں پکڑ کے جو ہے وہ اپنے ایک چھوٹا, اس زمانے میں ان کا ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا, وہاں بٹھا دیا اور لوگ بندوقوں کے ساتھ کھڑے کر دیے. اسی طرح نورا کو بھی اغوا کیا تھا مرحوم کو, اور انور شیخ کو بھی. تو اس کے بعد پھر ہنگامے ہوئے یہاں بھوتانی صاحب پہ, اس کے ریئیکشن میں جو آپ نے دیکھا نصیر قلندرانی, ہاں نصیر قلندرانی جو ہے جذباتی ہوا. پھر رات کے 11:30 بجے ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ الیکشن بھی پوسٹ پون ہو گئے. یہ جو ایک پہلا قدم تھا ہمارا, جو اس کے جو ہے اس ماحول کو ہم نے تھوڑا ہلا دیا. تو اس کے بعد پھر یہ احتیاط کرنے لگے. سر علی حسن زیری اب آپ کے ایم پی ہیں, کیا امید ہے اس سے؟ آپ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہب کی بہتری کے لیے اعلانات کے علاوہ عملی کام کریں؟ دیکھو نیا بندہ ہے, اس کو کاروبار کا تجربہ ہے لیکن سیاست کا نہیں ہے. میرا بھائی ہے, اس کو سیاست کا تجربہ نہیں ہے, اس کے پاس ٹیم نہیں ہے سیاسی, اس کے پاس سیاسی کارکن اچھے نہیں ہیں. اس کو سوچنا چاہیے
اللہ نے بڑی عزت دی اس کو, یہ سیٹ ملنا کوئی مذاق نہیں ہے. 40 سال اقتدار کو توڑنا. 40 سال اقتدار, طاقتور لوگوں سے, آپ کو جو ایک مڈل کلاس ہیں, آپ کو یہ سیٹ اللہ نے دی ہے. آپ کو قدر کرنی چاہیے, آپ کو لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے, آپ اپنے عوام کے مسائل کو غور سے دیکھنا چاہیے, اور ایک ایسی سیاسی ٹیم آپ کو بنانی چاہیے جس کی جڑیں عوام میں ہوں. یہ نہیں کہ آپ کے جو ہے واہ پیچھے کریں, آپ کے لیے بیانات دے دیں. وہ تو نواب سردار ہیں جن کا یہاں راج بھی ہے اور قوم بھی ہے, وہ جو بھی کریں. آپ اس طبقے سے نہیں ہو, آپ مڈل کلاس ہو. آپ کو چاہیے اگر آپ کی جڑیں یہاں مضبوط ہو تو آپ ان ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرو جو واہ کرنے والے لوگ ہیں. آپ ایک مضبوط تعلیم یافتہ ایک ٹیم یہاں رکھو. گو کہ ایک بندہ ہے جو اصغر بیچارہ ہے, لیکن اکیلا ایک بندہ ہے, سسٹم کو چلا رہا ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہوں 10-15 جو سسٹم کو وندر میں, گڈانی میں, دریجی میں, ہب میں, ساکران میں بھی تحصیل بننے جا رہا ہے. تو لوگوں کو سنبھالیں, لوگوں کو حوصلہ دیں, ان کی خدمت کریں, پھر میرے خیال میں کامیابی ہوگی. تو 4 کا ٹولہ بوتانی صاحب کے پاس بھی تھا, 4 کا ٹولہ زہری صاحب کے پاس بھی ہے. زہری صاحب کے پاس میرے خیال میں 4 کا ٹولہ بھی 8 کا ٹولہ ہو گیا ہوگا. 1 کا ٹولہ ہے, باقی سارے ایسے وہ واہ کرنے والے ہیں. آپ ٹیم سے مطمئن نہیں ہیں زہری صاحب کے؟ نہیں, اس ٹیم سے میں ایک بندے کا جو میں نے نام لیا, اس کے علاوہ میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں. نہ ان کو خدمت کا جذبہ ہے, ان کو صرف یہی کہاں سے کچھ ملے. زہری صاحب کے جب آئے تھے نو ڈاؤٹ لوگوں کو ایک امید تھی کہ شاید وہ کچھ کر جائیں. پہلے تو یہ تھا کہ شاید بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جیت بھی نہیں پائے گا. اب وہ کیسے جیتا آپ بھی جانتے ہیں. اب اس کے جیتنے کے بعد جس طرح لوگ ان سے تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا رویوں کی وجہ سے دور ہوتے ہیں, یا لوگوں کے کام نہیں ہوتے, یا وہ ماضی کے لوگ اب دوبارہ یہاں مسلط ہو گئے؟ وہی لوگ جو ماضی کے تھے وہ وہی تجربہ دہرا رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کل ان کے خاص تھے, آج ان کے خاص ہیں. ہاں, آپ ووٹ پہ تھوڑی آئے ہیں, آپ کو عوام نے تھوڑی لایا ہے, آپ تو اپنے پیسے کی طاقت پہ آئے ہیں. چھوڑو ان کو کیا کرنا ہے, کل بھی یہی پیسہ آپ چلا کے دوبارہ MP بنو گے. لیکن اس طرح نہیں ہے بھائی. عوام اگر آپ کے ساتھ نہ ہو, عوام کی ہمدردی نہ ہو, خالی پیسہ تو یہاں اور لوگوں کے پاس بھی بہت ہے, آپ لاؤ یہاں سے سیٹ جیتے. آپ کو اللہ نے کس کی دعا سے یہ سیٹ دی ہے, آپ عوام سے قریب رہو. اگر آپ نہیں رہتے ہو, بندے ایسے رکھو جو عوام کو ٹائم دے دیں. ان کے خصوصاً جو ہماری خواتین ہیں بیچاریاں, ان کے لیے الگ ایک سسٹم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ان کی زوجہ محترمہ سینیٹر ہیں, ایک بہن وہ بھی سینیٹر ہے, حسنہ صاحبہ ہمشیرہ ہیں. تو یہ سب جو ہے مل کے 3-4 بندے ہیں, یہ خدمت کریں. خالی اگر علی حسن صاحب نہیں آ سکتے مسئلہ نہیں, اگر یہ لوگ ٹائم دے دیں, خصوصاً خواتین کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, نادرا ہے, اسپتال ہے, دیگر ان کے جو مسائل ہیں, بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے, ان مسائل پہ اگر خواتین کو ساتھ دیا جائے, ان روزگار کے ان کے مسائل ہیں, ان کو سلائی سینٹر وغیرہ بنا کے دیے جائیں تاکہ وہ کڑھائی کا کام سیکھیں اور اپنے لیے گھر بیٹھ کے کچھ پیسے کمانے کا وہ گر سیکھ سکیں. تو ان چیزوں پہ تھوڑا ان کو فوکس کرنا چاہیے. ہب میں پانی کا سنگین بحران ہے, 2 افسران کے درمیان چپ کلش ہے جس کی وجہ سے عوام خوار گزار ہے. ڈیم بھرے ہوئے ہیں, شہر میں پانی نہیں ہے. ایک آفیسر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے, جب وہ چلے جاتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہے. کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ دیکھو, اس میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی جو کمزوری ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ تیسری نہر جو ہے ہب ڈیم سے نکال کے لے جا رہا ہے کراچی کے لیے, اور آپ کا ہب مستقبل کا کراچی بنے گا. یہ آبادی وندر تک جائے گی. پھر آپ کیسے اس کو جو ہے, ابھی سے آپ کے پاس پلان نہیں ہے, آپ کس طرح کنٹرول کرو گے؟ آپ کے پاس پانی کے وافر مقدار میں ذخائر ہیں, آپ کے دریجی میں کئی ڈیمز ہیں, آپ کے وندر ڈیم بھی بن رہا ہے, آپ کا ہب ڈیم بنا ہوا ہے, پھر بھی آپ کے شہری پانی کے لیے ترس رہے ہوں, آپ ان کو جو ہے پانی نہ پہنچا سکے ہوں, پھر افسوس کی بات ہے.
اور جو موجودہ سسٹم ہے یہ کہتے ہیں جی یہ 1980 کا کوٹا ہے ابھی تک چل رہا ہے. میں کہتا ہوں 1980 کا کوٹا بھی تو چلا ہے, آدھا شہر کم از کم اس سے مستفید ہوگا. یہ پبلک ہیلتھ والے حرام خور ہم گئے ہیں تو وہ جو پانی کا سوراخ ہے اس پہ بڑا پتھر رکھا ہے انہوں نے, خود اتھراتو بند کیا ہوا ہے. اس طرح ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کون پوچھے گا؟ چیف سیکرٹری صاحب پوچھے گا, وزیر اعلیٰ پوچھے گا, آخر بڑے تو وہی ہیں. ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ تو ہونا چاہیے نا. یہاں دو افسران کی بات نہیں ہے, یہ ہم کہتے دو سسٹم ہی خراب ہے, سسٹم خراب ہے, بالکل بگڑا ہوا ہے. پانی ہیروئن کی طرح, تیل کی طرح کراچی سپلائی ہو رہا ہے, بک رہا ہے, اور اس میں سب کا کمیشن جا رہا ہے. پانی کے علاوہ دیگر سمگلنگ بھی کراچی کی جا رہی ہے. وہ تو جا رہے, لیکن ان سے ہمیں نقصان نہیں ہے. ہمارا پانی جائے گا تو ہم پیاسے رہیں گے. ہم کہتے ہیں آپ کی نسل تباہ ہو رہی ہے منشیات سے. وہی نا, ابھی بچے ہر کسی نے بور کھارے پانی کے گھروں میں لگا. خود میں نے گھر میں کھارے پانی کا بور لگا مجبوراً. اب کھارے پانی کا آپ دیکھیں کیا ریزن ہوتا ہے. آپ وضو کرو کس طرح کر سکتے ہو, ایک معذور آدمی بلڈ پریشر والا اس سے پیے گا کیسے, یہ تمام مسائل. سر میرے سوال کا جواب کھارا پانی نہیں ہے. ہب سے سمگلنگ کی جاتی ہے کراچی. ہب اس وقت ڈمپنگ سٹیشن بن گیا, جہاں جتنے سمگلرز ہیں وہ اس وقت ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کیا بے روزگاری کو ختم کرنا کا حل صرف سمگلنگ ہے؟ دیکھو, بے روزگاری کا ختم کرنا سمگلنگ نہیں ہے. بے روزگاری ایک الگ مسئلہ ہے, سمگلنگ الگ مسئلہ ہے. بلوچستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جو بارڈر ان کے ساتھ لگ رہے ہیں وہ بارڈروں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا ہے. آزادی رہی ہے, آنا جانا, رشتے, ایران کی طرف بھی رشتے ہیں, افغانستان کی بھی طرف رشتے ہیں. ایک بھائی اس طرف رہ رہا ہے, دوسرا اس طرف رہا ہے, وہ ادھر سے کچھ چیزیں لا رہا ہے, یہ ادھر سے لا رہا ہے. پھر حالیہ جو یہ 2000 کے بعد جو افسران کو کرپشن کا شعور آ گیا کہ جی یہ خالی جو ڈیزل لا رہا ہے اکیلا یہ کھا رہا ہے, ہم کیوں نہ اس میں حصے دار بنے, تجارت میں حصے دار بن جائیں. تجارت. اب جب وہ تجارت میں حصے دار بن گئے ہیں, آپ کی جتنی بھی چیک پوسٹیں بنی ہیں وہ صرف اس تجارت کے لیے بنی, امن امان کے لیے, یا سمگلنگ جو چرس ہے, ہیروئن ہے, اسلحہ ہے, اس کے لیے. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی چرس پکڑا گیا, ہیروئن پکڑا گیا, اسلحہ پکڑا گیا. اور دہشت گردی تو ہو رہی, اسلحہ آ رہا ہے لیکن پکڑے نہیں جاتے. پکڑا کیا جاتا ہے, وہ موٹر سائیکل پہ بیچارہ جو 5 سل ڈیزل لاتا ہے اس کو پکڑ کے ڈنڈے بھی مارتے ہیں اور اس کا تیل بھی ضبط کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے. اب میں سر 300 سے زیادہ انڈسٹریز کسی دور میں ہوا کرتی تھی, اب انڈسٹریاں سلو بند ہونا شروع ہوئی. کچھ کا خیال ہے کہ علاقے کے لوگوں کے رویوں سے وہ بند ہو رہی ہیں, کچھ ٹیکسز کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں. لیکن اتنی انڈسٹریز ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس روزگار نہیں ہے. ایون آپ دوسرے شہروں سے لوگ آ کر یہاں روزگار کرتے ہیں, تو ہب کے لوگوں کا بھی تو حق ہے نا, یہاں بھی تو کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. آپ کراچی میں جائیں, آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہاں. آپ کسی اور صوبے میں جائیں, آپ کو کہیں گے نہیں, آپ کا اتنا کوٹا ہی نہیں. تو کیا ہب والوں کا اتنا حق نہیں ہے؟ دیکھو 1985 سے یہ صنعتیں عروج پہ آ گئیں. 1982 میں ابتدا ہوا, بلکہ یہ تو صنعتیں جو گندھارا کمپنی, بولان کاسٹنگ, بی جی ایل, یہ تو بہت پرانے ہیں, 70 کے دہائی کے ہیں. لیکن اس کے بعد جو 80 کے دہائی میں جو کمپنیاں آنا یہاں شروع ہوئی, جو ہب ڈیم بنا, پھر یہ فری ٹیکسز ہوئے, صنعت کاروں نے بہت پیسہ کمایا. اور اس دور میں ہمیں پتہ ہے یہاں مندرا چوک پہ وہ خود منیجر آ کے کہتا تھا بھائی کوئی مزدور ہے چلو میں کمپنی میں بھرتی کرتا ہوں. پھر اب آبادی بھی بڑھتی گئی, باہر سے لوگ بھی ایسے خطرناک ڈینجرز قسم کے لوگ آ گئے. پھر سیاسی لوگوں میں گھس گئے, کمپنی والوں کو پریشر کرنا شروع کیا. بھتہ خوری یہاں عروج پہ. اب کمپنی والے بھی تو لازمی کوئی چیز بنا رہے, اس سے وہ نفع کے لیے بنا رہے. اگر اس میں ان کو نفع نہ ہو, الٹا نقصان گھر سے جیب سے دینا پڑے, تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ
کہ جو ایک ٹیکس فری کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ صنعت کار ہوشیار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے میری مشینری یہاں خواہ مجھے نقصان ہے، اس نے مشینری تو نکال دیا اور پلاٹ اپنا جو ہے صنعتی وہ جو ہے بیچ دیا اور اس پہ سوسائٹیاں بنائیں. یہ زیادتی ہے. اس آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کراچی سے لوگ آتے ہیں، ہب جاتے ہیں، ہب سے جاتے ہیں سندھ، لیکن کہاں ادارے نہیں ہیں، وہاں ان کی شناخت نہیں کی جاتی، انٹری نہیں ہوتی، تو اس سے دہشت گردی بھی تو بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو؟ تو ایک تو یہاں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی گھر بنا رہا ہے، پہلے اس سے این او سی پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس کیا این او سی ہے، آپ کا خاتونی آپ کی ہے، کیا ہے آپ کے پاس جو آپ گھر بنا رہے ہو. یہ نقشے کے بغیر کوئی جھوپڑی بھی بننے نہ دے، پھر جا کے کچھ اس طرف سے کنٹرول ہوگا. اور دوسرے جو اتنے چیک پوسٹ رینجر یہ فلانا یہ کیا کر رہے، یہ صرف سمگلنگ پہ ان کی نظر ہے، باقی دہشت گردی اور ان چیزوں پہ نہیں ہے. تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ مشکل ہے کنٹرول ہو جائے. سر آخری سوال کروں گا، وقت کی کمی ہے، گفتگو کا تو دل بہت چاہ رہا تھا. بلوچستان میں فوجی آپریشن کا شاید حکومت سوچ رہی ہے، لیکن کیا بلوچستان میں اگر فوجی آپریشن کیا جاتا ہے تو آپ کا کیا تبصرہ ہوگا اس پہ؟ کیا وہ بگٹی صاحب کی طرح پھر حالات خراب ہوں گے؟ دیکھو فوجی آپریشن ہم نے بہت دیکھے، ہمارے حکومتوں نے بلوچستان میں کیے. ایوب خان سے لے کے فوجی آپریشن کا ایک سلسلہ شروع ہے، ایوب خان، بھٹو، اس کے بعد پھر مشرف، یہ سلسلے چل رہے. لیکن سب سے بڑا فوجی آپریشن ہم نے افغانستان میں امریکہ کا دیکھا. 20 سال جس کا دورانیہ رہا، کیا امریکہ نے پایا، کیا کھویا. اس سے ہمارے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی اب اسرائیل اتنا بدماش بنا ہوا ہے، لیکن جنگ سے فلسطین کو انشاءاللہ وہ کبھی بھی شکست نہیں دے سکے گا. آخر اس کو ٹیبل ٹاک کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور ان کی جو زمین ہے وہ ان کو دینی پڑے گی. اگر نہیں دے گا تو زندگی بھر وہ بھی جلتا رہے گا، یہ بھی جلتے رہیں گے. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، بلوچوں کا بھی نقصان ہوگا. جو لڑنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فائدے میں، ان کا بھی، ان کی وجہ سے عوام پریشان، انتشار پھیلے گا، پھیلے گا، تعلیمی ادارے بند ہوں گے، لسانی فسادات سب بڑھتے جائیں گے، اور حکومت کے لیے ریونیو لانا کم ہو مشکل جائے. ہوگا. ساری چیزیں آپ کا چلنا پھرنا مشکل ہوگا. دنیا کو آپ گوادر لانا چاہتے، اتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے، اتنا بڑا جو ہے آپ نے سمندر میں ایک سسٹم بنایا ہے، یہ سارا آپ ایسے چھوڑو گے کیا؟ اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اس کے لیے سوچنا پڑے گا. یہ تھے جناب محمد یعقوب ساسولی، جمعیت علماء اسلام کے سابق جنرل سیکرٹری. گفتگو انہوں نے کی، مختلف مسائل پر نظر ثانی بھی کی، مختلف پہلو پہ بھی نظر ڈالی کہ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، ہب میں ترقیاتی کام کیسے ہوں گے، کیا ماضی میں جو بوتانی صاحب کی حکومت رہی انہوں نے کام کیے یا نہیں کیے، وہ تو زمینی حقائق آپ کو بتائے گی. لیکن اب مستقبل میں ہب کو کس طرح تبدیل کیا جائے، کیونکہ ہب ایک اس وقت گیٹ وے ہے، کیونکہ ہم ایک کراچی کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہیں، ایک پل کا فاصلہ ہے، ہم کراچی کے ساتھ کنیکٹ ہیں. ان تمام پہلو پر ہم نے نظر ڈالی. اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ علی حسن زہری صاحب مولانا یعقوب ساسولی کی تجاویز پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال عید کے بعد مولانا صاحب نے ایک اچھی بات بھی کہی کہ ہم جو ہے نا وہ امن و امان کے لیے جو اپنے کمیٹی بنائی ہوئی ہے تحفظ کہ وہ اس پہ ہم مزید اس کو فعال کریں گے اور بہترین انداز سے ہب کے جو شہری ہیں ان کو تحفظ دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ تو وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.